بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بلند مرتبہ نبی گزرے ہیں۔ ان کے بعد جس قدر نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے وہ آپ ہی کی نسل سے تھے۔ پیغمبر آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہلاتے ہیں۔ آپ جس وقت دنیا میں تشریف لائے اس وقت نہ صرف بت پرستی کا بڑا زور تھا بلکہ اس زمانے کا بادشاہ نمرود بھی اپنے آپ کو خدا کہلاتا لوگوں سے اپنی پوجا کراتا تھا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کے والد آزر صرف بت پرست ہی نہ تھے بلکہ بت گر بھی تھے۔ وہ بت بناتے، لوگ ان سے ان خداؤں کو خرید کر لے جاتے اور پھر ان کی عبادت کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے کہ وہ اپنے باپ کے کام کو دیکھ دیکھ کر سخت حیران ہوتے۔ جن بتوں کو ان کے والد بناتے ہیں، جو ہلنے جلنے سے بھی معذور اور محتاج ہیں، کس قدر احمق ہیں یہ لوگ جو ان بے جان مورتیوں کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ جب ذرا سیانے ہوئے تو ان کا یہ عقیدہ پختہ ہو گیا کہ لکڑی، پتھر اور مٹی کے یہ بت کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ لیکن جب وہ لوگوں سے کہتے کہ تم ان کی کیوں پوجا کرتے ہو، ان میں اگر کوئی خوبی ہے تو مجھے بھی بتاؤ، تو آپ کے سوال کا جواب تو کوئی نہ دے سکتے، صرف یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ ایک دن ان بت پرستوں کا شہر سے باہر کوئی میلہ تھا۔ تمام لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے میلے ٹھیلوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اور اگر کسی نے میلے پر جانے پر اصرار بھی کیا تو آپ نے انکار کر دیا۔ جب سارا شہر خالی ہو گیا تو آپ نے بت خانے کے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور بعد میں کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ شام کو جب یہ لوگ واپس لوٹے اور انہوں نے اپنے خداؤں کی جرگت بنی دیکھی تو بہت برا فروختہ ہوئے اور تلاش کرنے لگے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ آخر سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شبہ کیا۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو اور مرادیں مانگتے ہو۔ پھر فرمایا، دیکھو کلہاڑی تو بڑے بت کے کندھے پر ہے، اس سے پوچھو کہیں اس نے ہی تو تمہارے جھوٹے خداؤں کا صفایا نہیں کر دیا۔